میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ جنہوں نے شادی نہیں کی ہے وہ بالکل نہ کریں. پاکستان میں مہنگائی بہت ہے, شادی مادی بالکل نہ کریں. انتخابات بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے, آپ مطمئن رہیں, انتخابات نہیں ہوں گے. میں ولی نہیں ہوں لیکن ولایت سے خالی بھی نہیں ہوں, سمجھے. انتخابات نہیں ہوں گے, لیکن شادی مادی نہیں کرو, بس اللہ اللہ کرو, روزہ رکھا کرو, شادی نہیں کرو. مہنگائی بہت ہے. اور جو اپنی بیویوں سے تنگ ہے ان کو چاہیے تھانے میں فون کر کے بتا دو کہ میری بیوی افغانی ہے, پولیس والے خود بخود لے جائیں گے. اور یہی ہماری تاریخ تھی, یہ ہمارے بڑے تھے. اب آپ کسی گھر پر یہ کہ کان لگا کر کے سنیں گے تو آپ کو زبردست قسم کی آواز آئے گی, لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے. اب تو مسئلہ یہی ہوگا جی. انی لعارف الاشعریین باصواتہم, میں ان کی آوازوں سے ان کو پہچانتا ہوں. میرے نبی آدھی رات کو نکل کر کے حضرت عمر کے پاس, یہاں سے حضرت عمر کے گھر کے قریب, یہاں چھپ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی تلاوت سن رہا ہے. عمر اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے. وہاں سے گزر کر جا کر کے ابو بکر کی تلاوت سنی. صبح کو کہا کہ یا ابو بکر آپ آہستہ آہستہ, میں نے رات کو آپ کی تلاوت سنی ہے, آپ آہستہ آہستہ دھیمی آواز سے آپ تلاوت کرتے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, میں جس کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں, جس کی خوشنودی میرے پیش نظر ہے, وہ اللہ اس سے زیادہ پست آواز کو بھی سنتا ہے, اس لیے مجھے آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن محدثین کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر آپ کی آواز پست تھی, آواز اونچی کرو. وہ تو سنتا ہے, اس کو مزہ آتا ہے, لیکن ذرا اونچی آواز سے پڑھ لو تاکہ فرشتوں کو اور جنات کو بھی تو مزہ آ جائے. اب وہ تلاوتیں, اب آسمان بھی رو رہا ہے, زمین بھی رو رہی ہے, پتھر بھی رو رہے, ناراض نہ ہونا, درخت بھی. جہاں پر ہماری تلاوت نہیں ہوگی تو وہ درخت بھی ہمیں لعنت بھیجیں گے اور وہ گھر بھی ہمارے لیے جہنم بن جائے گا. اب ہمارے گھروں کو ہم نے اجاڑ دیا. اپنے گھروں کے اندر نماز بھی پڑھا کرو, اپنے گھروں کے اندر قرآن کو جاری بھی رکھو. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, قبرستان کے اندر کوئی تلاوت نہیں ہوتی, مردے کوئی تلاوت نہیں کرتے. آپ اپنے گھر, تیرا گھر ہے, انسان رہ رہے اس میں کیا کر رہے ہیں. یاد رکھ لینا, جب میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے, جبکہ اللہ آپ کا بھلا کر وہ ٹیلی ویژن ہوگا تو پھر اس سے ہدایت کی توقع نہیں رکھنا. جب ان بچوں کے سامنے ٹیلی ویژن اور گورے آپس میں لڑتے رہیں گے, اس سے فرمان برداری کی توقع نہیں رکھنا. اس سے یہ توقع نہیں رکھنا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے تیرے جوتے سیدھا کریں گے, بلکہ یہ جوتے اٹھا کر کے تیرے منہ پہ ماریں گے. اس سے یہ توقع نہیں رکھنا, اس لیے کہ آپ نے ٹیلی ویژن ہر طرف سے تصویریں, لعنت ہی لعنت, اور سب کچھ میراثی قسم کے, گویہ قسم کے لوگوں کے منظر آپ نے ان کو دکھا دیا. تو پھر یہی ہوگا, پھر اس سے یہ توقع رکھ لینا کہ یہ اولاد, یہ بچے بڑے ہوں گے, میرے جوتے بھی صاف کریں گے, میرے فرمان برداری کریں گے. این خیال است و جنون است و محال, یہ بالکل محال ہے. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, لیکن جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے, پٹھان اور بلوچ والی تلاوت نہ ہو. پٹھان اور بلوچ جس وقت تلاوت کرتا ہے تو قرآن بھی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے وہ پختانا اس تاسو بس کا سڑائی. ابھی پٹھان صاحب, وہ بلوچ کا بچہ تو بس کر, تیری جو تلاوت ہے میں اس طرح نازل نہیں ہوا تھا. تیری جو تلاوت ہے بلوچ صاحب, جبریل نے اس طرح بھی نہیں پڑھا, خدا نے بھی اس طرح نہیں پڑھا, محمد نے بھی اس طرح نہیں پڑھا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی نے بھی نہیں پڑھا جس طرح تو پٹھان پڑھتا ہے. اے پٹھانا قرآن پڑھنا سیکھ لے, اے بلوچ قرآن پڑھنا بھی سیکھ لے. اس لیے اقرأ القرآن بلحون العرب, لحون عرب کے ساتھ عرب کے انداز میں پڑھا کرو. اور پھر یہ کہ دیکھیں میرے نبی نے فرمایا لا تجد فی مئۃ من الابل راحلۃ, 100 اونٹ ہوں ان میں سواری کے قابل کوئی ہوگا. تلاوت مولی منظور بھی کرتا ہے, لیکن قاری حبیب الرحمن کی تلاوت الگ ہے. اس سے بڑھ کر کے قاری نذیر مالکی کی تلاوت الگ ہے. ان سے بڑھ کر کے ان کے استاد قاری محمد علی کی ان کی تلاوت الگ ہے.